بنی آدم افضل ہے یا ملائکہ، اور اللہ نے شیطان کو انسان پر کیوں مسلط کیا، شیطانی ہدف کیا ہے، ان سوالوں کے جواب کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ سبھی کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 19 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ خود پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب۔ اس جیسی آیت سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے۔ سورہ بقرہ کی 35ویں آیت ملاحظہ کریں۔ جس درخت یا پودے کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا وہ گندم کا پودا تھا یا انگور تھا یا کوئی اور چیز تھی؟ اس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، چونکہ جنت کے درختوں پر الگ الگ قسم کے پھل لگتے ہیں، اس لیے تمام قول صحیح ہو سکتے ہیں۔ عیون الاخبار جلد 1 صفحہ 306۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ انسان اس کے خلیفہ کے عنوان سے زمین میں زندگی گزارے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اس صلاحیت کو دوسروں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے انسان کو بعض حقیقتوں کی تعلیم دی، پھر اس کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور پھر انہیں جنت میں بھیج دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے حکم کے لیے ایک فرمان جاری کیا۔ یہاں سے ذمہ داری اور اختیار کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر سزا اور فرائض کی خلاف ورزی، زمین پر آنا اور پھر مکمل ہونے کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں۔ یہ سب کچھ علم الہی کے مطابق انجام پاتا رہا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام یہ تمام مرحلے اور انسان کا زمین پر رہنے کے مراحل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بارے میں علم الہی واقع ہو گیا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 91۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب آدم کی جنت دنیا کے باغوں میں سے ایک تھی۔ تفسیر اثنا عشری، کیونکہ جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اس میں کئی حکم اور واجبات و محرمات نہیں ہیں۔ ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے جانتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کیا کیا ہیں۔ پیغام نمبر 1، سب سے پہلے حلال اور صحیح راستے کھولو، پھر برے راستوں اور بری چیزوں سے روکو۔ نمبر 2، حرام کے قریب ہونا، اللہ کی منع کیے ہوئے علاقے تک جانا گناہ میں گرفتار کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جائز راہیں کھلی ہونے کے باوجود منع کیے ہوئے راستے کی طرف جانا ظلم ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 20 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ تو شیطان نے جھوٹی قسم کھا کر ان دونوں کو وسوسے میں ڈالا تاکہ ان کے وہ ستر والے مقام جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے ظاہر کر دے، اور کہا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں صرف اس لیے اس درخت سے روکا ہے کہ کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے ترجمے کو سن لیا ہے، آئیے جانتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کیا کیا ہیں۔
نکات: شیطان جناب آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا کہ اس پیڑ سے پھل کھانے سے وہ فرشتہ بن جائیں گے یا ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے، اور چونکہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم اس مقام و منزلت تک جا پہنچو، لہٰذا تمہیں اس سے روک دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کے حکم کو کیوں نظر انداز کیا اور اس درخت سے پھل کھا لیا؟ اس آیت کے ذیل میں 21 جواب دیے گئے ہیں، جیسے یہاں کا حکم صرف کراہت تھا، یعنی مکروہ تھا، حرام نہیں۔ جیسے کوئی ڈاکٹر بیمار کو ایک کھانے سے روکتا ہے کہ اگر اسے کھائے گا تو پریشان ہوگا، ورنہ وہ حرام نہیں ہے۔ اس غذا کے کھانے سے اس کے اپنے اثرات ہوں گے، لیکن اس کا کھانا حرام نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا ملائکہ افضل ہیں یا بنی آدم؟ حضرت نے امام علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو عقل کے ساتھ شہوت کے بغیر، جانوروں کو شہوت کے ساتھ اور عقل کے بغیر خلق فرمایا، جبکہ انسان کو عقل اور شہوت دونوں کے ساتھ خلق فرمایا۔ اب اگر انسان کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ جائے تو وہ ملائکہ سے افضل ہے، اور اگر اس کی شہوت عقل پر غالب آ جائے تو جانوروں سے بھی پست ہو جائے گا۔ فمن غلب عقلہ شہوتہ فہو خیر من الملائکہ ومن غلب شہوتہ عقلہ فہو شر من البہائم۔ وسائل جلد 15 صفحہ 209۔ آدمی زاد طرف ماجونیست کزے فرشتے سرشتے و از حیوان، گر کند میل این شود به ازین ور کند میل آن شود پس از آن۔ آدمی دو چیزوں کا ماجون ہے، اس کا فرشتوں سے بھی تعلق ہے اور یہ حیوانی پہلو بھی رکھتا ہے۔ اگر فرشتوں کی طرف بڑھے گا تو ان سے بھی بہتر ہو جائے گا، اور اگر حیوانیت کی طرف بڑھے گا تو ان سے بھی پستر ہو جائے گا۔ جی ہاں، انسانوں کے درمیان نیکیوں اور درجوں کا فرق پایا جاتا ہے، فرشتوں میں بھی ایسا ممکن ہے، لہٰذا کسی انسان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تمام فرشتوں سے افضل ہے یا نہیں۔ تفسیر اطیب البیان جلد 1 صفحہ 512۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نجس گندی فطرت کے ساتھ خلق نہیں فرمایا، بلکہ اسے ایسا خلق کیا کہ اس میں بڑھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ وہ ہر روز کمال کی طرف بڑھ سکتا ہے، ہدایت کے راستے پر چل سکتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو خود ایسا بن گیا کہ اس نے خود کو گمراہ اور پست بنا لیا، ورنہ اگر اس کا خمیر خراب ہوتا تو کئی سال تک جو وہ تسبیح اور تقدیس کرتا رہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، بالکل جیسے پروردگار عالم نے فرعون اور ابن ملجم کو ایسا پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ بھی نیکی اور ترقی کی صلاحیت رکھتے تھے، اعلیٰ انسانی کمال پا سکتے تھے، لیکن وہ اپنے اختیار کے ساتھ خود ہی گمراہ ہو گئے۔ شرح مثنوی علامہ جعفری جلد 5 صفحہ 207۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان پر کیوں مسلط کیا؟ جواب: شیطان اور انسان کا تعلق اور آدمی پر اس کے اثر کا امکان انسان پر اس کے حیوانی صفت کی تاثیر سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے مقابلے میں انسان کو فکر و عقل اور ضمیر کی نعمت دی ہے۔ ان کو منظم رکھنے کے لیے بہترین ذریعہ انسان کے اختیار کو قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کہ شیطان انسان پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ انسان سے اس کا ارادہ اور اختیار بھی نہیں چھین سکتا، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے، وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ میں تم پر کوئی اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے اپنی مرضی سے قبول کر لیا، لہٰذا مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو سرزنش کرو۔ اس کا کام حیوانی صفت کی مدد کرنا ہے۔ اگر وہ انسان پر مسلط ہونا چاہتا ہے تو مجبور ہے کہ انسان کے اندر موجود حیوانی صفت وہم اور وسوسے کے ذریعے داخل ہو، جبکہ دوسری طرف انسان میں موجود دو طاقتیں عقل اور ضمیر ہمیشہ اسے نیکی اور بھلائی کی دعوت دیتی رہتی ہیں۔ شرح مثنوی جلد 5 صفحہ 207۔ تو ناظرین، ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف۔
پیغام نمبر 1، شیطان نیک لوگوں کا پیچھا کرتا ہے، انہیں بھی نہیں چھوڑتا، لیکن مخلص لوگوں پر کسی بھی طرح سے مسلط نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، شیطان کا آخری حربہ وسوسے پیدا کرنا ہوتا ہے، وہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، وہ گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے، اصرار نہیں کرتا۔ نمبر 3، گناہ اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا نتیجہ رسوائی ہوتا ہے۔ نمبر 4، پردے اتار دینا، جنسی شہوتوں کو ابھارنا، بے حیائی کا راستہ اختیار کرنا شیطانی ہدف ہے۔ نمبر 5، شیطان آرزوؤں اور خواہشوں کے ذریعے انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ انسان کی آرزو ہے کہ وہ فرشتوں کی طرح آرام و سکون کی ابدی زندگی حاصل کر لے، اسی لیے شیطان نے کہا اگر اس درخت سے کھاؤ گے تو تم اپنی آرزو کو پالو گے، ہمیشہ کی زندگی جو کہ زحمت اور پریشانی سے پاک ہوگی۔ شیطان نے انسان کے اندر موجود سکون اور ہمیشہ جینے کی خواہش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے وسوسہ کیا۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ نے بنی آدم کو ملائکہ پر فضیلت عطا کی ہے۔ انسان کے اوپر شیطان کبھی بھی مسلط نہیں ہو سکتا ہے، وہ اس کا اختیار ہے، اختیار پر کبھی بھی تسلط نہیں پایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے شیطانی ہدف کے بارے میں سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ شیطانی ہدف یعنی بے حیائی کا راستہ اختیار کرنا، شہوتوں کا بھڑکانا ہے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔